بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر کے پی کے میں سینٹ کے انتخابات مکمل ہو گئے۔ پنجاب اسمبلی میں ایک نشست خالی ہوئی تھی پروفیسر ساجد میر کی وفات سے، وہ بھی آج پر ہو گئی۔ کے پی کے میں سینٹ کے انتخابات 8 فروری کے سن 2024 کے ہونے والے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات اور پھر اس کے بعد نشستوں کی تقسیم کی ایک طویل سیاسی جنگ، عدالتی جنگ، اس کے نتیجے میں بالآخر آج سینٹ کے انتخابات مکمل ہو گئے۔ یہ انتخابات عددی لحاظ سے پی ٹی آئی کی زیادہ نشستیں بنتی تھی، لیکن اپوزیشن کی بہتر حکمت عملی کی وجہ سے 6-5 کے لحاظ سے معاہدہ ہو گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی 6 نشستیں لے سکی، جبکہ اپوزیشن نے 5 نشستیں حاصل کی۔ اس سیاسی حکمت عملی میں پاکستان مسلم لیگ کے پی کے صدر امیر مقام اور سینیٹر طلعت محمود کی سیاسی حکمت عملی کا بڑا عمل دخل ہے۔ ناظرین کرام، قبل اس میں آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا یہ بٹن دبانا نہ بھولیے۔ ناظرین کرام، سینٹ کے انتخابات میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جے یو آئی کا ایک اتحاد بنا۔ انہوں نے آپس میں 2 نشستیں تقسیم کر لیں۔ ایک نشست مسلم لیگ نون کو دی گئی۔ مسلم لیگ نون نے سیکریفائز کیا۔ اگر امیر مقام کو اوپن ہینڈ دیا جاتا تو وہ دوسری نشست بھی نکال لیتے۔ اسی طرح سینیٹر طلعت محمود نے پیپلز پارٹی کی 8 نشستوں پر سیاسی دوڑ توڑ کے نتیجے میں انہوں نے اپنی نشست نکال لی، اور دوسری نشست روبینہ خالد کو مل گئی۔ آپ دیکھیں کہ سینیٹر طلعت محمود کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے واحد سینیٹر ہیں جو مسلسل چوتھی بار منتخب ہو رہے ہیں۔ 3 بار تو وہ جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے، لیکن اس میں بھی ان کی کامیابی میں اپنا ذاتی عمل دخل تھا، اور اب بھی وہ اگرچہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر تھے، لیکن ان کا ذاتی اثر و رسوخ اور جوڑ توڑ ہے، اس کے نتیجے میں وہ چوتھی بار منتخب ہو گئے۔ ناممکن کو انہوں نے ممکن بنا دیا۔ یہی حال امیر مقام کا ہے۔ مسلم لیگ نون وہاں پر بمشکل اپنا ایک نشست حاصل کر سکتی تھی، اور وہ اگر جوڑ توڑ میں شریک نہ ہوتی تو ممکن ہے وہ سیٹ بھی لوز کر جاتے۔ ان سیاست دانوں دونوں نے پی ٹی آئی کو مجبور کر دیا کہ اپنے باغی ارکان کے دباؤ میں آئے بغیر انہوں نے ساری نشستیں جو ہیں ان پر سودے بازی کر لی۔ اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا تو ممکن ہے پی ٹی آئی مزید 1-2 سینیٹر کھو دیتی، لیکن بہرحال یہ ایک ایسا انتخاب ہوا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی ہے، اور ہارس ٹریڈنگ نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ سیٹلمنٹ تھی، ورنہ پی ٹی آئی کے 28 ارکان آن سیل تھے۔ 28 ارکان نے رابطے تھے سب کے ساتھ، لیکن گنڈا پور نے اپنے لیڈر سے منظوری لی، ادھر سے اپوزیشن کے ساتھ انہوں نے سیٹلمنٹ کی، حالانکہ پی ٹی آئی نے حلف برداری کے وقت بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور اس کے بعد اس کی کوشش رہی کہ وہ یہ الیکشن ملتوی ہو جائے۔ 145 ارکان
نے ووٹ ڈالے ہیں، خواتین کی 3 ووٹ مسترد ہوئے ہیں، جنرل اور ٹیکنوکریٹ پر بھی 2 ووٹ مسترد ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، اب پی ٹی آئی کے سینٹ میں 22 ارکان ہو گئے ہیں، جے یو آئی کے 7 ارکان ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک بڑا نام ہے مرزا افریدی، جس کے خلاف پی ٹی آئی میں بہت شور شرابہ تھا۔ یہ شخص پی ٹی آئی کو چھوڑ گیا تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی نے ان پر مہربانی کی، جواباً انہوں نے بھی ان پر کوئی مہربانی کی۔ وہ مہربانی جس شکل میں ہوئی ہے سب کو معلوم ہے۔ وہ نشست انہیں دے دی گئی اور اس کے خلاف بڑا شور شرابہ تھا۔ اب دیکھیں، اس الیکشن میں ایکسپوز ہوتے تو رہ گئی پی ٹی آئی، اور اگر وہ الیکشن ہوتا اس طرح مائدانہ ہوتا تو ممکن تھا یہ ساری کی ساری زیادہ نشستیں اپوزیشن لے جاتی اور گنڈا پور کے خلاف ایک عدم اعتماد ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ جنرل سیکرٹری نے یہاں سے 7 نام بھجوائے تھے، جن میں مرزا افریدی کا نام شامل نہیں تھا۔ مراد سعید، فیصل جاوید، عرفان سلیم اور خرم ذیشان کا نام تھا۔ کہتے ہیں کہ اظہر مشوانی کا بھی نام تھا۔ ٹیکنوکریٹ کے لیے نور الحق اور اعظم سواتی کے نام تھے، لیکن بہرحال پی ٹی آئی کو سودے بازی کرنی پڑی اس اطاعت کے ساتھ، جو مضبوطی کے ساتھ جنہوں نے حکمت عملی طے کی۔ یہ 55، 53، 54 ارکان تھے، انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اپنا کھیل کھیلا اور 5 نشستیں حاصل کر لیں۔ ایک لحاظ سے اب سینٹ میں ایک مضبوط پوزیشن ہو گئی ہے حکومت کی۔ یہ ایک سیاست تھی، سیاست میں کامیابی کا کریڈٹ جہاں امیر مقام کو جاتا ہے وہاں سینیٹر طلع کو بھی جاتا ہے، جو بے سر و سامانی کی عالم میں کوئی ارکان کی اب بڑی حمایت بھی حاصل نہیں ہے، لیکن اپنے سیاسی اثر و رسوخ اور جوڑ توڑ سے انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ اس الیکشن کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ الیکشن ہے کہ جس میں ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی ہے۔ چلیں ہم اس بات کو مانتے ہیں، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ایک بار پھر امیر مقام کو، جناب سینیٹر طلع محمود کو، اور سینیٹر طلع محمود کو اس لیے بھی وہ 4تھی بار سینٹ کے رکن منتخب ہوئے ہیں۔ شکریہ۔